انڈیا کی طرف سے ایک ہائی سپیڈ فلائنگ آبجیکٹ جو ہے اتفاق سے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، اور پاکستان کے بارڈر سے پھر 124 کلومیٹر اندر وہ خانیوال میں آ کے گرتی ہے۔ ہم انڈیا سے پوچھتے ہیں اور یہ انڈیا نے ہمیں بتانا ہے، انڈیا نے ہمیں ایکسپلین کرنا ہے کہ میاں چنو میں کیا آیا ہے۔ جو اچنبے کی بات ہے، جو اسٹانشنگ چیز ہے کہ یہ 124 کلومیٹر پاکستان میں اندر کیسے آ گئی۔ ہم نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تھی، ہم نے یہ کہا پرندے مارے گئے، کوے مارے گئے، یہ سارا کچھ ہوا، وہ تو ٹھیک ہوا، لیکن پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ حکومت بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے، اپوزیشن بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے۔ تھا یا یہ کوئی کس طرح کی شے تھی اور اس نے کیا کیا نقصان پہنچایا، ڈی جی صاحب نے کیا وضاحت کی اس کی؟ انڈیا کی طرف سے پاکستان کی جو ڈی جی ایس پی آر ہے انہوں نے بتایا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک ہائی سپیڈ فلائنگ آبجیکٹ جو ہے، ہائی سپیڈ فلائنگ آبجیکٹ، یہ میں کوماز میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ پاکستان کے ایک شہر ہے میاں چنو خانیوال کے نزدیک، وہاں پہ آ کے گرا ہے، اور اتفاق سے وہاں پہ کوئی چیز جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوئی، کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپر سونک جو فلائنگ آبجیکٹ ہے، یہ اس کو ایک میزائل سمجھا جا رہا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی ایک میزائل ہے، بٹ یہ ان آرمڈ تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ جو پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی 9 تاریخ کو 6:45 بجے 6:43 پہ یہ آبجیکٹ پاکستان میں آئی، اور پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس آپریشن سینٹر ہے جو پاکستان ایئر فورس رن کر رہا ہے انہوں نے اس کو مانیٹر کیا، لیکن اس کی بڑے سارے سوال اس سے اٹھے ہیں دوستو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ وہ دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے جی کہ جو انڈین پروجیکٹائل کی جو پروفائل تھی وہ پاکستان کے بارڈر سے تقریباً 104 کلومیٹر کے اندر انڈین بارڈر سے یہ چیز ایک انیشیل پیک اپ ہوتی ہے۔ دس از واٹ ہمارا جو انڈین ہمارے جو ایئر ڈیفنس سسٹم نے پک کی ہے، اور وہ جو آبجیکٹ ہے وہ سفر طے کرتے کرتے پاکستان کے بارڈر پہ آتی ہے، اور پاکستان کے بارڈر سے پھر 124 کلومیٹر اندر وہ خانیوال میں آ کے گرتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ بڑے سوال اٹھتے، میں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی میں نے سوال اٹھائے، اور اس میں سے جو میرے لیے امپورٹنٹ کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب تو یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان میں کوئی ڈرون آئے گا تو ہم اس کو مار گرائیں گے، امریکہ کا ڈرون آئے گا، کسی اور ملک کا ڈرون آئے گا تو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جواب نہیں دیں گے، ہم بڑا سخت جواب دیں گے، ہم اس کو اڑا کر رکھ دیں گے۔ اچھا، یہ جو آبجیکٹ جس کو آبجیکٹ کہا جا رہا ہے یا پروجیکٹائل کہا جا رہا ہے یا جو بھی اس کو آپ نے نام دینا ہے، جس طرح جو کہ ڈی جی ایس پی آر نے اس کو نام دیا کہ ہائی پروفائل جو فلائنگ آبجیکٹ، سپر سونک جو فلائنگ آبجیکٹ، اب یہ اس کو کہا جا رہا ہے جی یہ سپر سونک میزائل ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے فوجی ہی اس کو بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے جو ایئر فورس کے کوئی ایئر وائس مارشل تھے طارق ضیاء صاحب، جنہوں نے وہاں پہ بریفنگ دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو پک کیا، انہوں نے کہا کہ اس کو، جیسے ایک تو میں عمران خان صاحب کا ریفرنس دے رہا تھا آپ کو، وہ کہہ رہے تھے جناب اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز گھسی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ساری سچویشن میں آپ کو بات بتاؤں، جب یہ ساری ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہونے لگی تو میجورٹی لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید ڈی جی ایس پی آر کوئی سیاسی صورتحال پہ بات کرنے لگے ہیں۔ The reason behind is کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اگینسٹ نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے۔ عمران خان نے اپنے ورکرز کو یہ کہہ دیا کہ سارے اسلام آباد پہنچو، ادھر سے اپوزیشن کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ سارے لوگ اپنے وہ اسلام آباد میں پہنچو۔ عمران خان نے اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کی بات کی، کچھ 1-2 ایم این ایز کو، ان کے ورکرز کو یہ ڈالا، اور جو باقی مذہبی تنظیم ہے اس کے ایک گروپ تھا انصار الاسلام، انہوں نے وہ ملیشیا بن کے انہوں نے چیزوں کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی کہ جی ہمارے ایم این ایز کو جو ہے وہ اغوا نہ کیا جائے، بڑا گند سا مچا ہوا ہے۔ اس ساری سچویشن میں جب یہ باتیں ہیں، اور اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں فواد چودھری صاحب، انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب جو ہماری فوج ہے اس کو حکومت کی مدد کو آنا چاہیے۔ آرمی انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، لیکن میں نے تو یہ سنا تھا کہ آرمی جو ہے
وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہے یا اسٹیٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. وہ حکومتوں کو ظاہری بات ہے اوبے کرتی ہے, وہ کرتے ہیں, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ حکومت کی جائز نہ جائز ہر چیز کو وہ اوبے کرنا شروع کر دیں. خیر اینی ہو, یہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں آپ کو یہ ماحول بتا رہا ہوں جس ماحول میں یہ چیزیں ہوئیں. اچھا, جب ڈی جی ایس پی آر نے یہ کیا, میں بھی ٹریول کر رہا تھا اس وقت آپ کو پتا ہے میں امریکہ میں ہوں, تو میں نے رات ادھر پاکستان میں تو رات تھی, تو ادھر امریکہ میں دن کا ٹائم تھا, تو میں نے وہ لائیو یوٹیوب پہ دیکھی ان کی جو ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو تھی پریس کانفرنس دیکھی, اور میں نے وہ دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہوئی ہے. تو میرے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ ایک طرف پاکستان کی ساری اشرافی آپس میں لڑ رہی ہے, حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن ہے, انڈیا کی طرف سے یہ اگر آبجیکٹ آئی ہے یا جس کو یہ کہا جس چیز پہنچی ہے, تو یہ ایک ظاہری بات ہے, کوئی سمجھ رہا تھا کہ یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے سٹرکچر میں تھی, یہ ایک ویپن سسٹم جو تھا انڈیا اس کو ٹرائی کر رہا تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ ادھر سے انڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا اپنی چیک کر رہے تھے, کیا اپنی وہ ہیومن ریسورس کی کیپیبلٹیز چیک کر رہے تھے, کیونکہ جو اصل چیلنج ہے وہ جو ہمارے جو گورنمنٹ نے کہا, بلکہ فورن آفس کے حوالے سے میں سن رہا تھا کہ فورن آفس اس کو بڑا پک کرے گا اور کرے گا, اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ کرے گا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ہم انڈیا سے پوچھتے ہیں, اور یہ انڈیا نے ہمیں بتانا ہے, انڈیا نے ہمیں ایکسپلین کرنا ہے کہ میاں چنو میں کیا آیا ہے. اب یہ جو چیز ہے ٹیکنیکلی تو جو سی بی ایمز ہیں, جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان, ان میں تو یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستان اور بھارت میزائل ٹیسٹ کرتے ہیں تو بتاتے ہیں ایک دوسرے کو, اگر کوئی اس کی سارا اسٹرکچر بتاتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہماری نیوکلیر انسٹالیشنز کہاں پہ ہیں, تاکہ کہیں غلطی سے بھی کوئی ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کر دے اور پھر یہ نہ ہو کہ دوسرے کو اس کو رسپونڈ کرنا پڑ جائے. تو اتنا کانفیڈنس بلڈ کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں میں, لیکن کیونکہ یہ ان آرمڈ ایک چیز تھی, اس کو چیک کیا جا رہا تھا, اور یہ جو ہے وہ میاں چنو میں آ کے گر گئی. میں تو اس کو پرسنلی, میرے لیے تو جو اچنبے کی بات ہے, جو اسٹانشنگ چیز ہے کہ یہ 124 کلومیٹر پاکستان میں اندر کیسے آ گئی, اس سوال کا جواب ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں کیا کوئی حکومت بیٹھی ہوئی ہے, کیا اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے؟ اس وقت پاکستان کی اگر سوورینٹی کی وائلیشن ہوئی ہے یا پاکستان کے جو سوورن معاملات ہیں اس میں جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آئی ہے, تو کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس پر کوئی سوال کیا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں کیسی ٹاک ہوگی؟ یہاں تو سارے آپس میں ایک دوسرے جو پنجابی کے اندر ہتھی پہ انہیں گلمیوں پھڑے تو انہیں گلمیوں پھڑے. کوئی جسے کہتے ہیں نا کوئی مزیدار چیز تو نہیں ہے, کوئی ملک کے بارے میں تو سوچ نہیں رہی ہے, سارے اپنا اپنا بہت سوچ رہے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں میری پروٹیکشن کے لیے آؤ, فلاں دوسرے کہہ رہے ہیں میری پروٹیکشن کے لیے آؤ. اب ظاہری بات ہے یہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ 124 کلومیٹر پاکستان کے اندر آ گئی. ہمارا اگر ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو مانیٹر کر رہا تھا, اس کو گرایا کیوں نہیں گیا, اس کو چیک کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس خطے میں جہاں پہ میاں چنو میں یہ گری وہاں پہ کوئی سینسٹیو انسٹالیشن نہیں تھی. چلے کوئی بات نہیں ہے, لیکن کسی ایسے علاقے میں چلی جاتی, گر جاتی جہاں سینسٹیو انسٹالیشن ہوتی, تو کیا کرتے ہم کسی کو 124 کلومیٹر اندر آنے دیں گے؟ اس میں یہاں پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان کے پاس کوئی میزائل ڈیفنس سسٹم چاہیے جو ہمیں جو اس طرح کی چیزوں کو مانیٹر کر سکے؟ اگر کوئی اس طرح کی چیز, اس طرح کی فلائنگ آبجیکٹ بھارت میں چلی جاتی ہے, تو جو بھارت نے S-400 سسٹم لگایا ہوا ہے وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرے گا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. کیا یہ کوئی بھارت کی یہ جو کوئی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے درمیان کوئی چیز گزر رہی تھی, اور یہ بڑی کوسچنیبل کیپیبلٹی ہے, جو ظاہری بات ہے وہ بھارت کی طرف سے بھی اس کا آنسر آنا چاہیے تاکہ پاکستان اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈ نہ کرے. جتنی دیر تک بھارت کی طرف سے ڈیٹیلز نہیں آتی پاکستان کو پتہ نہیں چلے گا. اور بھارت ایک رسپانسیبل ملک ہے, پاکستان ایک رسپانسیبل ملک ہے when it comes to nuclear weapons, when it comes to missile technology, when it comes to the sensitive nuclear technology and missile technology and the weapons of mass destruction. یہ اور خطے کا ماحول اس طرح کا ہے کہ میرا نہیں خیال نہ بھارت اس طرح کچھ کرے گا نہ پاکستان اس طرح کچھ کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک نے سی بی ایمز, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز, ہاٹ لائن فارن سیکٹری لیول پہ, ڈی جی ایم او کی لیول پہ آلریڈی اسٹیبلش کی ہوئی ہیں تاکہ ہم کسی بھی ایسی چیز کے اوپر نہ ہوں. یہاں پہ ایک سوال بنتا تھا, میرا خیال ہے میں نے وہاں پہ پریس کانفرنس دیکھنے کی کوشش کی, لیکن کسی صحافی نے سوال نہیں کیا کہ کیا ڈی جی ایم او کے درمیان کوئی بات ہوئی, کیا پاکستان نے انڈین ڈی جی ایم او کو کچھ پوچھا یا انہوں نے ہم سے کچھ پوچھا,
کہ یا انہوں نے کلیئرفائی کیا یا ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا تھا. ہم اس کو فورن آفس اور پبلک میں لے آئے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ از کہ انڈیا یا تو یہ سمجھتا رہا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے یہ بات کرنا, یا یہ ہے کہ پاکستان کو بتانا ضروری نہیں ہے. پاکستان اس کو اگر پبلک ڈومین میں لے کے آئے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تو پاکستان کی اس طرح بات نہیں سنتی. اگر یاد ہوگا کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے بالا کوٹ پہ اسٹرائک کی تھی, ہم نے یہ کہا پرندے مارے گئے, کوے مارے گئے, یہ سارا کچھ ہوا, وہ تو ٹھیک ہوا, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے کس طرح ریٹ کیا تھا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو انڈیا کا رائٹ جو تھا وہ رائٹ ٹو ریپلائی سمجھا تھا کہ جی ٹھیک ہے انڈیا کا یہ حق ہے جو کر رہا ہے. سو ہمارے لیے یہ کویسچن ہے کہ اف انڈیا ڈز سم تھنگ اور وہ پاکستان میں کوئی اگر کوئی بومب گراتے ہیں یا کوئی جیسے پیل لوڈ گرا دیا یا کچھ کر دیا, تو ہم نے اس کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے, یا دنیا اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہے. ہم تو رسپونڈ اس طرح کر رہے ہیں کہ 124 کلومیٹر کے اندر آگے. کئی لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان اس کو مار گرایا ہے, لیکن جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس کو مار نہیں گرایا, وہ خود ہی نیچے گری ہے تو گری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ چیز جو ہے وہ نیچے گری, اور ہم نے اس کو اتنی دیر کیوں نہیں روکا, کیا وہ کہیں اور جا رہی ہوتی, ہم اس کو مانیٹر کر رہے تھے. اینی ہاؤ ایک طرف تو یہ سارا گند تھا کہ یہ چیزیں ہوئی, دوسری طرف ہماری ساری اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے, حکومت بھی سڑکوں پہ نکلی. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ حکومت بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے, اپوزیشن بھی سڑکوں پہ ہوتی ہے.